عملیات کی فیلڈ کا ایسا راز شاید آپ کو ایسا راز آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا کہ عملیات میں ایک عامل دوسرے عامل کے عمل کو کیسے سلب کرتا ہے، اس کے اوپر بندش کیسے لگاتا ہے اور اس کے عمل کو جناتی قوتوں کو اپنے کنٹرول کے اندر یا اس سے جدا کیسے کرتا ہے۔ یہ عامل ہی صرف اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ عملیات کے اندر جو عامل محنت کے باوجود عامل بنتے ہیں، آخر ان کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے، اس کی چیز کو سلب کیسے کیا جاتا ہے، ختم کیسے کیا جاتا ہے، اس عامل سے اس کو جدا کیسے کیا جاتا ہے، یہ ایسے راز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس سے جب وہ جدا ہوتے ہیں، اکثر ہمارے پاس بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتی ہیں، کئی لوگوں نے آ کر ہم سے بیٹھک کی، ملاقات کی، اور ملاقات کر کے صرف بڑا بڑا سفر کر کے ہمارے پاس اسی لیے آئے کہ ہم آخر پوچھنا چاہتے ہیں یہ کون ہے جس نے ہمارے عمل کو سلب کیا ہے، ہماری جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو ہم سے جدا کیا، ہم سے ختم کی، آخر وہ کس بنا پر کرتی ہیں، یا کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے ہماری چیزیں ہماری مٹھی کے اندر رہیں، کوئی بھی عامل ہمارے عمل کو سلب نہ کر سکے، اس سے بچنے کا طریقہ کار بتائیں۔ یہ ایسے راز ہیں جو ہر شخص نہیں جانتا۔ عامل بننا، اکثر اگر آپ میری ویڈیو دیکھتی ہیں تو میں اس کے اندر اکثر کہتا ہوں کہ عامل بننا اتنا کمال نہیں ہے، کامل بننا اتنا کمال ہے۔ عامل بننا ہر شخص بنا بیٹھا ہے، ہر شخص عامل ہے، لیکن عامل بن کے کامل بننا، یعنی کہ کامل سے مراد اپنے ہر معاملات کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عامل دوسرے عامل کے عمل کو کیسے سلب کرتا ہے، عامل دوسرے عامل کی جناتی چیزوں کو کیسے سلب کر کے اور اپنے کنٹرول کے اندر لیتا ہے یا ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے چیز دیکھیں، اگر آپ نوری علم کرتی ہیں اور نوری علم کے اندر یہ ہوتا ہے کبھی بھی آپ کی چیزیں سلب نہیں ہوں۔ اگر آپ نے نوری علم حاصل کیا اور نوری علم کے عامل ہیں اور کامل ہیں، آپ کے پاس نوری علم کے ذریعے سے آپ نے کوئی جناتی چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں محنت کر کے، اگر آپ کے کنٹرول کے اندر ہیں تو پھر کوشش ہوگی، اگرچہ اس کے اوپر کوئی ہیوی قسم کا سرکش شیطان جنات جس عامل کے پاس تابع ہوگا اور اس عامل نے اس کو غلط طریقے سے اپنے کنٹرول میں لیا، اب کنٹرول میں لینے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا وہ ڈیفیکٹ پیدا ضرور کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی چیز اپنے کنٹرول کے اندر یا آپ سے وہ چیز جدا نہیں کر سکتا، پہلی نمبر۔ دوسری نمبر چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ کس طریقے سے پیدا کرے گا، آپ کا عمل جو ہے، جو جناتی قوت مسلمان ہے اور مسلمانوں کے بھی سردار ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس کو قرآن کے ذریعے سے حل کیا ہے، اپنے پاس کنٹرول کیا ہے یا چلہ کشی کر کے اپنے تابع کیا ہوا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا وہ ڈیفیکٹ پیدا کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے کہ اس کو شیطانی قوتوں کے ذریعے سے اس کے عمل کے اندر تھوڑی سی رکاوٹ بن سکتا ہے، جبکہ آپ کے عمل کو سرکش شیطان یا عامل غلط طریقے سے اس نے چیزیں حاصل کر کے شیطانی قوت اپنے پاس رکھ کے کالے علم کے ذریعے سے اور غلیظ طریقے سے کنٹرول کر کے آپ کے عمل کے اندر جناتی قوت کے اندر تھوڑا ڈیفیکٹ کس بنا پر پیدا کر سکتا ہے کہ وہ آپ کا عمل روک سکتا ہے، لیکن آپ کے عمل کو وہ سلب نہیں کر سکتا، اپنے کنٹرول کے اندر نہیں لے سکتا، یا آپ کے عمل کو یا جناتی قوت کو آپ سے جدا نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز یہ ہے
کہ اگر آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں، غیر مسلم ہیں یعنی کہ نان مسلم ہیں، اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے کالے جادو کے ذریعے سے اپنے کنٹرول میں لی، اب کالے جادو والا دوسرا عامل جو ہے وہ بھی کالے جادو کا ماسٹر ہے، اب دونوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب ایک عامل نے حسد کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر دیکھا کہ اس کے پاس رش زیادہ لگا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں اور میرا کاروبار تھوڑا کمزور پڑ رہا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ ان کی چیزوں کو سلب کرتا ہے۔ ان کی چیزوں کو سلب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا بات۔ وہ کس طریقے سے ان کو سلب کرتا ہے، وہ طریقہ یہ اپناتا ہے کہ وہ محنت ڈبل ٹرپل کر کے اپنی جو شیطانی سرکش چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ان کے اوپر ہیوی کر کے، کیونکہ دوسرے کے پاس چیزیں ہوں گی کمزور ہوں گی، سرکش لیکن کمزور ہوں گی، ان کے اوپر ہیوی کر کے ان چیزوں کو یا کنٹرول اپنے میں لے لیتا ہے، ان سے معاہدہ کر کے، یا ان کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ نوری علم رکھتے ہیں، اس لیے ہم نوری علم کا زیادہ تر ذکر اس لیے کرتے ہیں، نوری علم والا جو لوگ ہوتے ہیں، جو عامل اور کامل ہوتی ہیں، جن کے پاس نوری کے ذریعے سے انہوں نے چیزیں حاصل کی ہوتی ہیں، حاصل کی ہوتی ہیں، نہ ہی وہ نقصان دہ ہوتی ہے، نہ ہی وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کا نقصان سوچیں گی، نہ ہی وہ کسی کا نقصان کریں گی۔ جب بھی سرکش شیاطین چیزیں غلط طریقے سے جن کو کنٹرول کے اندر لیا جاتا ہے، وہی چیزیں آپ کا نقصان کرتی ہیں یا کسی کا نقصان کرتی ہیں۔ وہ نقصان کسی کا بھی کرتی ہیں، آپ نے کسی سے پیسے لے کر ان کا نقصان کروا دیا، یا ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا، طرح طرح کی بیماریاں اس کے اوپر لگا دی، یا ہر وقت اس کے اوپر مسلط کر کے ان کو پریشانی کے اندر اور طرح طرح کی مصائب کے اندر مبتلا کر دیا۔ لیکن میری بات یاد رکھنا، جن کے پاس غلط چیزیں ہوتی ہیں، غلط طریقے سے وہ چیزیں حاصل کر سکتی ہیں، کر لیتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کی بھی خیر خواہ نہیں ہوتی، ان کو بھی نقصان اگر نہیں پہنچائے گی، اس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی، لیکن اس کی فیملیز کو یا اس کے کسی عزیز کو یا اس کے ساتھ رہنے والوں کسی نہ کسی کو نقصان وہ ضرور پہنچائے گی۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن عمل کے ذریعے آپ کریں۔ پہلے نمبر، نوری علم والا، اگر آپ کا علم کا سلب ہونے کا خدشہ ہو تو آپ نے صرف اور صرف ہر وقت صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم یا ہر نماز کے ٹائم آپ نے اپنی مرضی کے مطابق آپ نے 2 لفظ پڑھنے ہیں۔ وہ کیا لفظ ہے؟ وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد اس سے بھی تعداد کم کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ کبھی آپ کا جو نوری علم ہے یا آپ کے پاس جناتی قوتیں ہیں، نوری علم کے ذریعے سے نیک چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں، وہ کبھی آپ کا علم سلب نہیں ہوگا۔ تو اس کا ایسا راز ہوتی ہیں جو یہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتے۔ اگر اس کی آپ تحفظ کریں گے، اپنے علم کو سلب کرنے سے بچا پائیں گے، تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کے ورد سے بچا پائیں گے۔ اسی طرح اگر غلط طریقے سے جس نے آپ نے حاصل کیا ہے، غلیظ طریقے سے، کالے جادو سے، کالے معاملات سے حاصل کر کے اس کے اوپر وہ قابض بیٹھا ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی کو نقصان دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ کسی کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کو طرح طرح کی بندش کے اندر، جادو کے اندر، جناتی معاملات کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اب آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے؟ اس سے بچنا یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ کبھی بھی آپ اس کے عمل کے ذریعے سے، غلط عمل کے ذریعے کا شکار آپ نہیں ہوں گے، آپ اس سے ہمیشہ بچتے رہیں گے۔ اگر آپ نوری علم سلب سے بچانا چاہتے ہیں، اپنا علم آپ چاہتی ہیں کہ میرا علم سلب نہ ہو سکے اور میرا علم کسی کے انڈر کے اندر نہ چلا جائے، یا میرے علم کے اندر کوئی بندہ اس میرے علم کو چوری نہ کر سکے یا مجھ سے جدا نہ کر سکے، تو آپ نے اس اللہ پاک کے صفاتی نام ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہر نماز کے بعد۔ اور نوری علم والا نمازی ہوتا ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے۔ جو ناری علم والا ہے، جو دوسرا ہے کالا علم رکھنے والا، اس کا نماز سے، دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر شخص آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس سے بچنے کا بہترین آسان عمل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔
امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں. ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.